السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی 9ویں قسط میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی مالیاتی نظام کے حوالے سے جو یہودیوں نے اپنا ایک دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر، ہم یہ سیریز اس حوالے سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ 9ویں قسط ہے۔ اس قسط میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے خلیجی جنگ کے حوالے سے، جو کہ 1991 میں ہوئی۔ اوسلو معاہدے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور انہی دنوں میں سوویت یونین کا بھی خاتمہ ہوا، اور ان تینوں واقعات میں اسرائیل کو مالی طور پر اور میڈیا کے حوالے سے کتنا بینیفٹ ہوا اور انہوں نے کتنا کنٹرول حاصل کیا پوری دنیا کے اوپر، انشاءاللہ ہم اس قسط میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی قسط میں، جو کہ 1979 کے حوالے سے جس میں واقعات تھے، جہاں پہ ہم نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا ذکر کیا تھا جو مصر اور اسرائیل کے درمیان تھا، اور اسی دوران ہم نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ جو رشیا ہے اس نے ان دنوں میں ہی افغانستان کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اب جب روس نے افغانستان کے اندر اپنی پیش قدمی شروع کی اور اس پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو امریکہ نے عرب ممالک کو ساتھ ملا کر اور پاکستان کی مدد سے یہاں پر روس کو روکنے کی کوشش کی کہ روس کسی بھی طریقے سے افغانستان کو روند کر یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اوپر بھی حملہ آور ہو اور گرم پانی تک پہنچ جائے۔ اور اس حوالے سے ساری عرب دنیا کو امریکہ نے اپنے ساتھ ملایا، پاکستان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، افغان مجاہدین کو تیار کیا گیا جنہوں نے افغانستان کے اندر روس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ روس کی اس افغانستان جنگ میں اس قدر زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا کہ دوبارہ وہ اپنی کمر ہی سیدھی نہ کر پائے، اور دنیا سے سوویت یونین کا نام ہی ختم ہو گیا۔ چلیں ہم 1990 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی دوران ہم آگے آئیں گے جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔ 1990 کی دہائی کا وقت تھا جب دنیا کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر طاقت کے توازن نے ایک نیا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ خلیجی جنگ نے مشرق وسطیٰ کے وسائل اور سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران اوسلو معاہدے نے اسرائیل کو پہلی بار عرب دنیا کے ساتھ رسمی مذاکرات اور تسلیم کیے جانے کی راہ بھی دکھلا دی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور خاموش انقلاب بھی جاری تھا، اور وہ تھا عالمی بینکاری اور میڈیا پر صہیونی کنٹرول کی مضبوطی۔ آپ نے غور کیا ہوگا ہماری ساری پچھلی قسطوں کے اندر ابھی تک کوئی ایسی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی تھی کہ جو یہودیوں کی میڈیا پر بالادستی کی بات کر رہے ہوں، یا ہم مالیاتی نظام کے اوپر ان کی کو گرفت کی بات کر رہے ہوں۔ اس قسط میں کسی حد تک ہم ان باتوں کو بھی کور کریں گے۔ خلیجی جنگ 1991 اور اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عراق کے صدر نے کویت پر حملہ کیا۔ اس دوران امریکہ نے اتحادی افواج کے ساتھ مل کر آپریشن ڈیزرٹ سٹارم شروع کر دیا۔ یہاں عراق کے صدر صدام سے جو غلطی ہوئی، اس نے ایک ہی وقت میں سعودیہ کے ساتھ بھی سینگ پھنسائے، یو اے ای کے ساتھ بھی، کویت کے ساتھ بھی، اور پھر اس نے اسرائیل کے اوپر بھی کچھ میزائل پھینکے۔ اسرائیل نے ڈائریکٹ تو اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دفاعی سسٹمز جو کہ پیٹریٹ میزائل تھے اس زمانے میں، وہ اس کو پرووائڈ کر دیے، کیونکہ کچھ حملے اسرائیل کے اوپر بھی کیے گئے تھے۔ اسکڈ میزائل تھے اس وقت عراق کے پاس، اور یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارگر نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو یا کسی بھی دوسرے مقام کو پن پوائنٹ نشانہ بنا سکے۔ بہرحال جنگ نے اسرائیل کو خطے میں مزید اہم بنا دیا، کیونکہ عرب ریاستیں اب امریکی تحفظ کے اندر آ گئی تھیں، اور امریکی تحفظ میں آنے کے بعد سب سے زیادہ تحفظ تو ملنا تھا اسرائیل کو۔ عرب ریاستیں بہرحال تب سے لے کے آج تک اسی امریکی تحفظ کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو سمجھتی رہیں، حتیٰ کہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر کے انہیں جگا کر رکھ دیا۔ اوسلو معاہدے کی اگر ہم بات کریں، یہ 1993 میں ہوا۔ اوسلو معاہدہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پہلی باضابطہ براہ راست سیاسی معاہدہ تھا۔
فلسطینی اتھارٹی کی محدود خود مختاری کو تسلیم کیا گیا، لیکن اسرائیل کو عالمی سطح پر امن کا خواہاں ظاہر کر دیا گیا۔ اندازہ کیجیے گا، اس معاہدے نے اسرائیل کے ساتھ عرب دنیا کے جو سفارتی جو دروازے تھے ان کو کھول کر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک جو بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوا وہ تھا 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ۔ سوویت یونین نے جو افغانستان کے اندر اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان نے عرب ملکوں کو پیسے، امریکہ کے اسلحے اور طالبان اور پاکستانی مجاہدین کی مدد کے ساتھ روس کو ناکوں چنے چبوا دیے اور اس نے واپسی کی راہ لی۔ لیکن واپس ہوتے ہوتے سوویت یونین ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد لاکھوں یہودی روس، یوکرین، پولینڈ اور دیگر ریاستوں سے اسرائیل منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس ہجرت نے اسرائیل کو انسانی وسائل، سائنس، ٹیکنالوجی اور عسکری ماہرین کے میدان میں بہت طاقتور بنا دیا۔ امریکہ اور یورپ نے اس موقع پر اسرائیل کو کھلے دل سے امداد بھی فراہم کی تاکہ وہ مشرق وسطیٰ میں مزید مضبوط ہو اور ایک مضبوط اتحادی کے طور پر سامنے آئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکاری پر یہودی اجارہ داری کو بہت تقویت ملی۔ 1990 کی دہائی تک روتھشائلڈ جو خاندان تھا اور اس سے جڑے ہوئے یہودی بینکاروں نے عالمی مالیاتی اداروں پر بہت گہرا اثر ڈال لیا ہوا تھا۔ فیڈرل ریزرو امریکہ اور بینک آف انگلینڈ جیسے مرکزی بینک جو ہیں یہ صہیونی لابی کے اثر سے بالکل مغلوب ہو چکے تھے۔ عالمی قرضوں کی پالیسی، ڈالر کی بالادستی اور تیل کی قیمتوں میں کے تعین کے اوپر اثر انداز ہونے کے بعد اسرائیل نواز بینکاروں کا کردار بہت کلیدی ہو گیا تھا۔ خلیجی جنگ کے اخراجات اور بعد ازاں عراق پر پابندیوں نے بینکاری نظام کو مزید منافع بخش بنا دیا اور اس کے بڑے حصے پر اسرائیل نواز خاندانوں کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ آپ ایک چیز کا غور کیجیے گا، جب بھی کبھی امریکہ کے اوپر برا ٹائم آیا یا سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر کوئی برا ٹائم آیا، اسی وقت پوری دنیا کے اندر جنگیں چھڑ گئیں۔ اور یہ جنگیں چھڑنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے اس میں ایک وجہ یہودی سرمایہ کار اور بینکرز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پوری دنیا میں جنگیں چھڑتی ہیں تو اس کا فائدہ بینکوں کو کیسے ہوتا ہے؟ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ انکریز کر جاتا ہے، انشورنس پالیسیز کی ریٹ انکریز کر جاتے ہیں، دنیا کے تمام ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر دیتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پوری دنیا میں ایک دم جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو ہر بندہ، ہر گورنمنٹ اور ہر ادارہ بھاگتا ہے پھر بینکوں کی طرف، اور بینکوں کے یہاں پہ ہوتے ہیں وارے نیارے، اور ان واروں نیاروں میں جو سب سے زیادہ انوالو لوگ ہیں وہ ہیں صہیونی۔ اسی طرح مالیاتی نظام کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا بہت بڑا شعبہ ہے وہ ہے میڈیا۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ کے بڑے اخبارات جیسے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل یہودی سرمایہ کاروں کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ ہالی ووڈ اور بڑے نیوز نیٹ ورکس خصوصاً فاکس نیوز ہو گیا، سی بی ایس، این بی سی، سی این این، ان تمام پر صہیونی اثر نے اسرائیل کے حق میں بیانیہ تشکیل دینا شروع کر دیا تھا۔ فلسطینی جدوجہد کو ان لوگوں نے دہشت گردی کے طور پر پیش کیا، جبکہ اسرائیلی مظالم کو دفاعی اقدامات کہا جانے لگا، اور یہ آپ آج تک ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سن 2000 کے بعد سوشل میڈیا کے پھیلاؤ میں یہ اثرات مزید آپ کو بہتر ہو کے نظر آنے لگے، مزید آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب یہاں پہ فیس بک بھی آ گیا، یہاں پہ گوگل بھی آ گیا، اور ان دونوں اپلیکیشنز میں پالیسی میکرز جو تھے ان میں یہودی پس منظر رکھنے والے لوگ زیادہ آگے آ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بیانیے کے اثر کو مزید مضبوط کیا۔ آج بھی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر بات تو کر کے دیکھیں، آپ کی بات ہی ختم کر دی جائے گی، آپ کو اس ایپ سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ایک وارننگ مل چکی ہے اس حوالے سے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری یہ قسط نمبر 9
واضح کر دیا ہے کہ صرف جنگیں یا معاہدے ہی نہیں بلکہ مالیاتی اداروں اور میڈیا پر صہیونی کنٹرول نے اسرائیل کو اس زمانے میں ناقابل تصویر طاقت بنا دیا تھا۔ تمام عرب ممالک، اس کے آس پاس کے پڑوسی، اب اس سے شدید ترین ڈر محسوس کرتے تھے اور اس کے سامنے نکو بن کے رہتے تھے۔ اب اسرائیل نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی رائے اور عالمی معیشت پر بھی اثر انداز ہونے کا کام شروع کر دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ 10ویں قسط میں ملتے ہیں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔